بلاول صاحب نے پہلے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ سیلاب آ گیا ہے، نقصان ہوا ہے، زرعی ایمرجنسی لگائی جائے. وزیر اعظم صاحب نے زرعی ایمرجنسی لگا دی، اعتراض نہیں کیا ان کے اس اچھے مشورے کے اوپر. تو جب بلاول صاحب مریم صاحبہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بے نظیر انکم سے تھوڑی مدد لے کے غریبوں میں بانٹ دیجئے، تو مریم صاحبہ کہتی ہیں نہیں، میں 10,000 نہیں 20 لاکھ بانٹوں گی. وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک 20 روپے بھی ان لوگوں کو نہیں ملے ہیں، مشکل سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اور راشن کا تھیلا مل رہا ہے. اسیسمنٹ جاری ہے جس کو اس وقت IMF نے روک دیا ہے. آپ کی نظر میں کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو فار گرانٹڈ لے رہی ہے جس طرح شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ اور کیا اگر مریم صاحبہ معافی مانگ لیں گی تو وہ چھوٹی ہو جائیں گی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے سر، مارنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہے. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب. یہ بالکل بڑا ہے، کوئی معافی مانگے تو اسے جو ہے وہ دے دینی چاہیے. لیکن میں جو ابھی تصحیح چھوٹی سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو IMF کا آپ نے ذکر کیا کہ اس جو سروس جاری ہیں اور جن کی پیمنٹ ہوگی، IMF نے بالکل نہیں روکا. IMF کا جو ہے وہ ایمڈ ایٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے وفاقی حکومت کو روکا اور ان کی بڑا واضح ہے کہ جی صوبے اپنے وسائل سے جو کہ ان کا ڈویزیبل پول میں سے بھی حصہ ہے اور اپنی ان کی ریسورسز بھی ہیں وہ اس میں سے مدد کریں. صوبوں کو بالکل نہیں روکا. جو ابھی سرویز ہو رہے ہیں اور جو 17 اکتوبر سے چیکس کی ڈسٹریبیوشن شروع ہوگی، یہ تقریباً 3,000 کے لگ بھگ موضاع جات ہیں پنجاب کے جو ڈیمیج ہوئے، تو اس کے لیے تعین ہو چکا ہے کہ جس کا گھر ٹوٹلی کولیپس ہوا اس کو 10 لاکھ روپے، جس کا پارشل ہوا 5 لاکھ، جس کا کچا مکان 17 اکتوبر سے ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ 5 لاکھ، تو وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. لہٰذا پہلی تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب کا یا جس کا بھی کوئی امینڈمنٹ وہ تھی تجویز تھی مختلف ذرائع سے آئی، اس کو ان پرنسپل اڈاپٹ کرنے میں کسی کو جو ہے وہ امر ماننے نہیں تھا. وہ تو بنیادی طور پر ایک ٹیکٹیکل میٹر تھا کہ یہ وہ 2800 موضاع جات ہیں جس کے اندر جب نقصان ہوا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ظاہر ہے جو ڈاؤن ٹراڈن تھا، جو 10,000 روپیہ لے رہا تھا اپنی گزر بسر کے لیے، اس کا شاید نقصان منیمم ہوا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو ہے بے نظیر کا ڈیٹا تو پورے ملک کے لیے ہے اور اس کا جو 97% ایریا جو سیلاب میں نہیں آیا وہ وہاں کے بھی اس کے بینیفیشریز موجود ہیں. یہ تو ایک ڈیڈیکیٹڈ قسم کی اور اسپیشلائزڈ قسم کی ایکسرسائز تھی جو ابھی تکمیل تقریباً اس کی ہو چکی ہے اور اب اس کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی. لہٰذا وہ اس فریم میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی. ٹیکنیکلی یہ بات تھی. ایک بات دوسری یہ ہے کہ جس طرح ابھی بھی IMF نے پابندی لگائی، وفاقی حکومت اگر چاہے تو اپنی ریسورسز سے کسی کو دے یا نہ دے، یہ بنیادی طور پر صوبے کے وسائل سے تھا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پہلے صوبہ مرکز کو فنڈز ٹرانسفر کرتا تھرو منسٹری آف فائنانس BISP کے پاس جاتے، پھر وہ ڈسبرس ہوتے دوبارہ تھرو BISP اور اس کے بھی ناقص ڈیٹا کی بنیاد پر کہ جو اس بنیاد پہ سروے ہوا ہی نہیں. کہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کسی بینیفیشری کے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سیلاب سے بھی متاثر. اب بتائیں معافی کیوں نہیں مانگنا چاہتی مریم صاحبہ؟ نہیں، معافی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا جی، معافی کا تو سوال نہیں ہے. 2 صوبوں کی اگر معافیوں کی فہرست ہوئی تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی نا. دیکھیں ایک صوبے کی طرف سے بھی ان کے کیبنٹ ممبرز بھی، ایون حتیٰ کہ میئرز یعنی جن کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہے وہ بھی بمباری کر رہے ہیں. اور اگر دوسری طرف سے بھی اس کا جواب آ گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا مقصد اور اس کی بنیاد کوئی نسلی تعصب نہیں ہے، کوئی لسانی نہیں ہے. ویسے تاریخ ہے، سیلاب پہ سیاست تو ہمارے ملک میں بہت پہلے سے ہوتی آئی ہے. سر مجھے آگے بڑھنے دے سر آپ کی اجازت سے. علی راشد، آپ کی نظر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بلاول صاحب جب مینشن کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں مریم صاحبہ کو، تو اتنا ان کا ایگو ہرٹ کیوں ہوا؟ کیا BISP کے اوپر اب شاید وہ اپنی تصویر نہیں لگا سکتی تھیں اس لیے ان کے دل پہ گراں گزری؟ واٹ واز دا ریزن کہ مریم صاحبہ نے اس ایشو کو اتنا پرسنل لے لیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ چیز تو آپ ہی بتا سکتے ہیں یا وہی صاحبہ بتا سکتی ہیں کہ کیوں. آئی تھنک دیکھیں نہ تنقید ہوئی، ہم نے تو ایک چیز بتائی کہ یہ ماضی میں دیکھیں سندھ میں سیلاب آ چکے ہیں، ہم نے کافی چیزوں سے سیکھا اور BISP جو ہے وہ کووڈ کے ٹائم میں بھی استعمال ہوا. صرف وہ افیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا سارا موجود ہوتا ہے سندھ میں جو تھے، اینڈ اٹ از سم تھنگ جن کے سرویز مانیٹرڈ، صرف لوگوں کو پیسے نہیں پہنچانا، ان کا کام جو BISP کا ہوتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ہو، تو انفراسٹرکچر پورا ان کے پاس موجود ہے. تو ہم نے تو ایک ان گڈ ول، ظاہر سی بات ہے ہمارے اتحادی بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، مشکل وقت میں تھے،
ہم نے تو ایک چیز اور ان کے کام پہ تنقید بھی نہیں کی کہ جی آپ صحیح کام نہیں کر رہے یا پنجاب میں صحیح کام نہیں ہو رہا ہے، یا ہم نے تو ایک اپنے حساب سے جو ہمارے لیے ایک فارمولا ورک کیا تھا، ہم نے ان کو ایک اپنی طرف سے اگر مشورہ دیا. علی میرا ایک مشورہ، اگر آپ بی آئی ایس پی کے اندر ایک برانچ بنا دیتے ایم آئی ایس پی مریم انکم سپورٹ پروگرام، تو وہ ایکسپیکٹ کرتی کہ ہاں میں اس کو یوز کروں گی. شاید ہو سکتا ہے کنڈیشن بھی ہوتی کہ میری تصویر بھی لگاؤ. آبویسلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے علی میں بھی پنجاب کے علاقوں سے ہو کر آیا ہوں، سیلاب زدہ سے. جتنی مجھے مریم صاحبہ کی تصویریں وہاں پر نظر آئیں، کاش کہ مراد علی شاہ کی بھی سندھ میں اتنی ہوتی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ تو آپ نے خیر وہ سب چیزیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ٹک ٹاک اور ویڈیو اور سب چیزیں چل رہی ہیں. آن اے سیریس نوٹ، ہمارا قطعی یہ مقصد نہیں تھا ٹو ہرٹ ہر فیلنگز یا سینٹیمنٹ. ہم تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو ان کو آئیڈیاز دے رہے تھے. اس چیز کو ایک بہت موزت طریقے سے اگر نہیں کرنا تھا تو وہ ہمیں میسج نہیں کرتی. چلیں میں تو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہم نے کہی، آپ نے نہیں وہ اڈاپٹ کی، بات ختم. اس پہ اتنا پرسنل ہو جانا، اس پہ ایسے بیانات دے دینا. پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ان کی اسپوکس پرسن ہے، جو ماضی میں خود پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف صاحب کو را کا ایجنٹ کہتی رہی ہیں، مریم صاحبہ کے بارے میں کافی باتیں کرتی رہی ہیں ماضی میں جب وہ پی ٹی آئی میں ہوتی تھی، وہ آ کے کمپیریزن کریں اور بڑی فاؤل لینگویج یوز کریں. تو وی جسٹ تھاٹ کہ دس از ناٹ دا وے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو ایک ہیلپ ان گڈ ول ایک ہم نے طریقہ بتایا کہ اگر اس طرح کر لیں تو فوراً ریلیف کچھ لوگوں کو. ہم نے باقی چیزوں سے منع نہیں کیا کہ آپ اس کو اسیس کریں 10 لاکھ کیا 50 کروڑ دے دیں. رائٹ علی، ورنہ تو ہمارا ہاری کارڈ بھی آپ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انسٹنٹ ریلیف بہت ضروری ہے، فوراً امداد ملنا بہت ضروری ہے. الاؤ می میں بخاری صاحب کی طرف پڑھوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بخاری صاحب، ایک کنٹروورسی بھی ہے، کنٹروورشل تھیوری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جو اس وقت جھگڑا چل رہا ہے، جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو ذرا ہیڈ لائن سے اور پروگرام سے نکالا جائے. بہت مشکل ہو گیا، عمران خان جیل میں 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا اور ہر شو پہ پی ٹی آئی چل رہا ہے. آپ اس کنٹروورسی کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں طلحہ بھائی، کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر تو نہ ٹاک شو پورا ہوتا ہے، نہ عمران خان کے بغیر سیاست پوری ہوتی ہے، نہ کوئی ریٹنگ ہوتی ہے، نہ اینکرز ایسے ہیں جو مجھے چھوڑ کے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، پی ٹی آئی کے میری طرح کے اور ورکرز کو چھوڑ کے کوئی مجھے ایک پروگرام بتا دیں جس میں ان دونوں پارٹیز کے 2 ریپرزینٹیٹیو ہوں اور پی ٹی آئی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ویسے ایک کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے. آپ کی نظر میں یہ سب کچھ جینیون جھگڑا ہو رہا ہے یا پھر پی ٹی آئی کو کٹانے کے لیے؟ جینون تو نہیں ہو رہا. دیکھیں جینون جھگڑا ان کا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، تو ہماری سائڈ پہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ نورا کشتی. اسی تنخواہ پہ پیپلز پارٹی نے کام کرنا ہے جی. سب کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں سے جو ہے وہ جیتے ہوئے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو پیپلز پارٹی والوں کو ویسے کہتا ہوں یار کہ آپ لوگ تو کسی کی گڈ بکس پہ بھی نہیں ہے شاید، کیونکہ 17 والا بن گیا پرائم منسٹر، آپ کی 35 36 38 تو تھی نا سیٹس، تو آپ کو تو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ آپ بنے. لیکن سم آف دا ادر ان کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی تھی، سب کچھ تھا. وہ بے نظیر بھٹو شہید کا کوئی ہمیں تو فارمولا نظر نہیں آیا، وہ کوئی کرائٹیریا نظر نہیں آیا، وہ کوئی کرنٹ نظر نہیں ہے. تبھی تو چاروں صوبوں سے ختم ہوگی نا، ایک صوبے میں رہ گئی.